की टंकियों की चोरियों को भी जानता है, वो अल्लाह तेरे दिल के ख्यालात को भी जानता है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ इंसान हम तेरी शहर से ज्यादा तेरे करीब। ये सूरह काफ की आयत नंबर 16 है। अब अगली आयत सुनिए। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाली कईद। ऐ इंसान, तू तो सोता भी है, तू तो जागता भी है, तुझे लैट्रिन में जाने की जरूरत भी पड़ती है, आराम की जरूरत भी पड़ती है, मगर ऐ इंसान, हमने तेरे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। 2 लिखने वाले लिख रहे हैं, 24x7 लिख रहे हैं, 24 घंटा लिख रहे हैं, 7 दिन लिख रहे हैं। तू छुट्टी मनाता है, वो फरिश्ते छुट्टी नहीं मनाते। तू हॉलीडे मनाता है, वो हॉलीडे नहीं मनाते। तू लीव पर जाता है, वो लीव नहीं लेते। तू बाथरूम में जाता है, वो बाथरूम नहीं जाते। तुझे आराम की जरूरत पड़ती है, मेरे फरिश्तों को कभी नींद नहीं आती। ऐ मेरे बंदे, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाली कईद। इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। हमारे अब्दुल कलाम भाई बैठे हुए हैं। हम लोग मुंबई एक चैनल चलता है, हमारे जैद पटेल साहब चलाते हैं, उसका नाम है i+ TV। उसमें रिकॉर्डिंग के लिए कभी कभी मैं भी गया हूं, हमारे शेख अब्दुल कलाम साहब भी गए। वहां पे एक माइक है, बड़ा पतला सा माइक होता है, वो जैसे ये बड़े बड़े माइक, वैसा माइक में बिल्कुल पतला सा महीन सा माइक है। वो स्नाइजर कंपनी का। मैंने पूछा कि स्नाइजर या साइनेजर कंपनी का है। मैंने पूछा कि माइक कितने का, तो बोले 40,000 का माइक। छोटा सा माइक है, लेकिन उस माइक की खासियत क्या है, अगर एक सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। इतना खतरनाक वो माइक है। वो बिल्कुल आपकी हवा की सरसराहट को भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो माइक इतना खतरनाक है। अब आप गौर कीजिए, इंसान का बनाया हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना मजबूत हो। आज 30 मई 2026 को होने वाले इस प्रोग्राम को ये हमारे दोस्त अहबाब सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप 1 साल बाद आप YouTube पर सर्च करके देख लेंगे, साहब अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर हमने सुनी थी, HD क्वालिटी में वो तकरीर आपको मिल जाए। ऐ इंसान, अगर तेरा बनाया हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम HD में रिकॉर्ड कर सकता है, 4K में रिकॉर्ड कर सकता है, स्टेज पर बैठे हुए एक आदमी के चेहरे को क्लियर बता सकता है, ऐ इंसान, तुझे बुद्धि देने वाला, तुझे दिमाग देने वाला, तुझे इतना इंटेलिजेंट बनाने वाला अल्लाह ताला, जरा सोच उसकी कुदरत का क्या आलम होगा। वो अल्लाह तेरे सारे अमाल की रिकॉर्डिंग को उसने सिस्टम बनाया है। फरिश्ते तेरे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली कईद। एक दाएं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है, एक बाएं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है। एक तेरे नेक अमाल को लिख रहा है, एक तेरे बुरे अमाल को लिख रहा है, एक तेरे कुर्बानी को लिख रहा है, और एक तेरी कुर्बानी के पीछे तेरी रियाकारी को लिख रहा है। एक तेरी नेकियों को लिख रहा है, और दूसरा तेरी नेकियों के पीछे तेरा क्या मकसद है उसको भी लिख रहा है। ये अल्लाह का बनाया हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम है मेरे प्यारे से। 2 आयतें हो गई, अब तीसरी आयत सुनिए। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ इंसान, तेरा कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, कभी कभी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करता। वीडियो बहुत अच्छा आता है, ऑडियो खराब आ जाता है, नॉइस आ जाता है, आवाज बिगड़ जाती है, आवाज खराब हो जाती है। ऐ इंसान, अल्लाह ने जो कैमरा लगाया हुआ है, अल्लाह ने जो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया हुआ है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वो फरिश्ते तेरे एक एक लफ्ज को लिख रहे हैं, तेरी जबान से निकलने वाला एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। तू गाली बक रहा है, तू बुरा भला कह रहा है, तू चुपके चुपके बातें कर रहा है, तू रात को 2 बजे मोबाइल पर बात कर रहा है, तेरी अम्मा को मालूम नहीं, तेरे अब्बा को मालूम नहीं, तेरे बड़े भाई को मालूम नहीं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वल्लाह तेरे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहा है, तेरा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, तेरे मुंह से निकलने वाली एक एक बात रिकॉर्ड। ये 3 आयतें हो गई सूरह काफ। चौथी आयत सुनिए।
وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور اے انسان یاد کر وہ منظر جب موت کی سختی تیرے اوپر آئے گی. تو دنیا کا بہت بڑا عقل مند بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، تیرے آس پاس نوکر چاکر کی بھیڑ بھاڑ بھی تھی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تو مرنا نہیں چاہتا تھا، تو باڈی گارڈ لے کے گھما کرتا تھا، گنر لے کے گھما کرتا تھا، تو بلٹ گاڑیوں میں گھما کرتا تھا. تیرے گھر میں چوکیدار تھے، تیرے گھر میں دربان تھے، تیرے گھر میں پرندہ پر نہیں مان سکتا تھا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اے انسان لیکن دیکھ لے تیری موت کا ٹائم آ چکا ہے، تیرے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے. ذرا دیکھ موت کی سختی تیرے اوپر آ چکی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان تو اس موت سے بھاگا کرتا تھا، لیکن آج تو موت سے نہیں بھاگ پائے گا، آج تو موت سے نہیں بچ پائے گا. آج موت تیرا شکار کر کے رہے گی، آج تو مر کے رہے گا. تیری موت کا ٹائم آ گیا تو بچ نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر، موت سے نہیں بچ سکتے. ابھی ایک ہفتہ پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. اتر پردیش کی سدھارتھ نگر کا ایک علاقہ ہے، نیپال بارڈر سے سٹا ہوا علاقہ، وہاں میرا پروگرام، اور اس پروگرام میں ہمارے ابوالکلام سلفی صاحب بھی تھے. 2 دن کا پروگرام تھا، پہلے دن یہ تھے، دوسرے دن میرا بھی پروگرام تھا. ممبئی سے ایک عالم دین وہاں پہ آئے ہوئے تھے، مولانا عرفان مدنی صاحب، وہ بھی نوجوان عالم، اچھے مقرر. ان کی تقریر ہوئی، وہیں قریب میں ان کا گاؤں ہے، 20-25 کلومیٹر دور جہاں جلسہ تھا، پروگرام تھا، وہاں سے 20 کلومیٹر دور ان کا گاؤں تھا. 2 نوجوان لڑکے ان کو ڈراپ کرنے کے، ان کو چھوڑنے کے لیے کار سے ان کے گاؤں گئے. ان کو چھوڑنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے. ایک جگہ بہت خطرناک قسم کا موڑ تھا، رات بھر کے دونوں جگے ہوئے تھے، رات بھر تقریر میں تھے، جلسے میں تھے، آنکھوں میں نیند تاری تھی. 10 سیکنڈ کے لیے ڈرائیور کو نیند آئی، صرف 10 سیکنڈ کے لیے ڈرائیور کو نیند آئی. اسی موڑ کے پاس ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی اور دونوں نوجوان لڑکے آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. میں بنارس پہنچا صبح 7 بجے، فون آیا، مولانا آپ تو چلے گئے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا مولانا عرفان صاحب کو ڈراپ کرنے 2 نوجوان گئے تھے، گاڑی، ایک گاڑی چلا رہا تھا، ایک بیٹھا تھا، دونوں آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. اللہ، دونوں شادی شدہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کے مرنے کے بعد آپ کا پریوار کیسے چلے گا، آپ کی بیوی کیسے زندہ رہے گی، آپ کے بچے کیسے زندہ رہیں گے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان تو یاد کر تیری زندگی میں وہ ٹائم بھی آئے گا جب موت آ جائے گی، جب موت کی سختی آ جائے گی، اور تو جس موت سے بھاگا کرتا تھا وہ موت تجھے دبوچ لے گی، تیرا شکار کر لے گی. میرے پیارے ساتھیوں، آج اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو ہم دفناتے ہیں، کتنے جنازوں میں مٹی دیتے ہیں. روزانہ فیس بک پر لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اے انسان تو کتنا غافل ہے، تجھے پل بھر کے لیے موت سے ڈر نہیں لگتا. اگر تجھے موت سے ڈر لگتا تو یہ شراب کے اڈے مسلمان تو سے آباد نہ ہوتے، یہ ہوٹلوں میں زنا کرنے والے مسلمان نہ ہوتے، یہ ناچ گانا کرنے والے مسلمان نہ ہوتے، یہ عید کی چھٹیاں منانے کے نام پہ مسلمان لڑکیاں بے حیائی نہ پھیلا رہی ہوتی. اے انسان تو موت کی حقیقت کو جان کر کے بھی تو موت سے غافل اور بے خبر ہے. اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو تمہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
او شہرپور میں بلڈنگ بنانے والوں، او جامتاڑا میں زمینیں خریدنے والوں، او مدھوپور میں بنگلے بنانے والوں، تمہارے بنگلے قیامت کے دن تمہیں کام نہ آئیں گے، تمہارے فلیٹ قیامت کے دن تمہیں کام نہ آئیں گے، یہ حرام کمائی کے بنائے ہوئے پیسے سے تمہاری یہ زمین و جائیداد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار نہ آپ کی زمین ہوگی، نہ آپ کی جائیداد ہوگی، نہ آپ کی سرکاری نوکری ہوگی، نہ آپ کا بینک بیلنس ہوگا، نہ آپ کے ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر کامیابی کا کوئی معیار ہوگا، اگر قیامت کے دن کامیابی ملے گی تو ایک ہی شرط پر ملے گی، اللہ کی عدالت میں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ ہم تو مرے جا رہے دنیا کے پیچھے، کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیتا۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے جانور کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے پتھر کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کی ایک بوند بھی اس کو نہ دیتا، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو نہ دیتا، مگر دنیا تو اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، پانی تو اس کو بھی دے رہا ہے، آکسیجن تو اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا۔ ایک مرتبہ ابن سماک ہارون رشید سے ملنے کے لیے، ہارون رشید نے کہا امام صاحب آپ اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی کام کی بات بتائیں۔ کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، مان لیجیے آپ کسی صحرا میں ریگستان میں بڑی تیز پیاس لگی ہے، دور دور تک پانی کا وجود نہیں ہے، آپ کو پانی نہ ملے آپ تو مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور آپ سے آ کر کے کہتا ہے ہارون رشید اپنی آدھی حکومت تم مجھے دے تو میں ایک پیالہ پانی تم کو دے دیتا ہوں۔ آپ یقین سے بتائیے، ایمان سے بتائیے ہارون رشید آپ اپنی جان بچائیں گے یا اپنی حکومت بچائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر لیں گے؟ کیا آدھی حکومت اس کو دے کے جان بچا لیں گے؟ ہارون رشید نے بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دیا کہ میں اس کو اپنی آدھی حکومت دے دوں گا، میں وہ ایک پیالہ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا میرے دوسرے سوال کا جواب دیجیے، پانی آپ نے پی لیا، پانی آپ کے بدن میں چلا گیا، پانی آپ کے بدن میں جا کے اسٹاپ ہو گیا، رک گیا، پیشاب رک گیا آپ کا، آپ کو بڑی زور کی پیشاب لگی ہے لیکن پیشاب کا قطرہ نہیں نکل رہا ہے، آپ بے چین تڑپ رہے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ہارون رشید میرے پاس ایک دوا ہے، میں وہ دوا آپ کو پلا دوں گا، آپ کا پیشاب نکل جائے گا، آپ کی تڑپ دور ہو جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن شرط یہ کہ آپ کو اپنی آدھی حکومت مجھے دینی پڑے گی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا حکومت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا یہاں پر بھی سچویشن بڑی خطرناک ہے، جان بچانا میں بہت ضروری ہے، میں اپنی آدھی حکومت دے کر کے جان بچا لوں گا۔ کہا اے ہارون رشید کان کھول کے سن لیجئے، اس حکومت کے لیے کبھی کسی سے لڑنا نہیں، کبھی کسی سے جھگڑنا نہیں، کبھی کسی سے مقابلہ نہ کرنا، اس حکومت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، یہ ہے اس بادشاہت کی حقیقت، اس بادشاہت پر آپ ناز کرتے ہیں۔ اے ہارون رشید، موت تو ہارون رشید کو بھی آئی نہیں سکتی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، جنات پر ان کی حکومت ہے، ہواؤں پر ان کی حکومت ہے، جنات ان کے حکم سے
बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम छड़ी लेकर के उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। सुलेमान की मौत का टाइम आ गया, सुलेमान छड़ी के सहारे खड़े, उस हालत में उनकी मौत आ गई। जिन्नात को पता भी नहीं चला हमारा बॉस इंतकाल कर चुका है, हमारे मालिक को मौत आ चुकी है। जिन्नात तामीर का काम करते चले जा रहे हैं, जिन्नात अपने काम में लगे हुए हैं। दीमक का कीड़ा आता है और हजरत सुलेमान की छड़ी को खा जाता है। छड़ी जमीन पे गिर जाती है और सुलेमान की डेड बॉडी जमीन पे आ जाती है। जब उनकी डेड बॉडी जमीन पे गिरती है तब जिन्नात को पता चलता है, हमें गैब का इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। मौत तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। अगर मौत से अल्लाह ताला किसी को बचा लेता तो शायद अल्लाह अपने आखिरी नबी को बचा लेता, मगर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भी मौत से नहीं बचाया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ मेरे नबी, हमने आपसे पहले किसी को हमेशा जिंदा नहीं रखा। ऐ नबी, आपको भी मौत आने वाली है और जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो आपका इनकार कर रहे हैं, क्या ये हमेशा रहेंगे? कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बाकी रहने वाली जात अगर है तो अल्लाह की है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब बहुत स्पीड के साथ बाइक चलाते हो शायद तुम्हें मौत से डर नहीं लगता होगा। जब तुम बहुत ओवर स्पीड में कार चलाते हो शायद तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, मगर कभी गौर करना, ये मौत, इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं आप कितने माहिर ड्राइवर हैं, एक जरा सी चूक होगी, जरा सी गलती होगी और ये मौत आपकी जिंदगी को खत्म कर देगी। ये मौत बताती है आप अल्लाह के फैसले के आगे कितने बेबस हैं। मेरे प्यारे, इंसान इस मौत के आगे बहुत बेबस है। कुरान का 27वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा जाअतिल फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। ऐ बंदो, जब याद करो वो टाइम जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है और इंसान देख रहा है उसका करीबी मरने वाला है, बेटा देख रहा है मेरा बाप मरने वाला है, बीवी देख रही है मेरा शौहर मरने वाला है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। कभी आपने वो मंजर अगर देखा होगा, आपका कोई करीबी मर रहा है और उसके पास आप बैठे हुए हैं, हाय इंसान की कैसी बेबसी। दवाएं मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद है, मधुपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कलकत्ता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, धनबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पटना का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, मगर हाय हाय इंसान तू कितना बेबस है। तू देख रहा है मेरा बाप जा रहा है, मेरी माँ जा रही है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा शौहर जा रहा है, मगर तू कुछ नहीं कर सकता। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ऐ इंसान, तुझे ये लगता है कि मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब तू बैठा है, तुझसे ज्यादा करीब तो तेरा रब है और तेरा रब जानता है कब उसकी रूह को निकलना है, कब उसको मरना है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तुम यूं ही दुनिया में चले आए हो, तुमको कोई चलाने वाला नहीं, तुमको कोई मारने वाला नहीं, तुमको कोई पैदा करने वाला नहीं, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जरा मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा करके दिखा दो। नहीं दिखा सकते दोबारा जिंदा। साइंस हैरान है, दुनिया परेशान है कि मौत क्यों आती है, इंसान क्यों मरता है और मरने के बाद कहां जाता है। साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब या तो रब के कुरान में मिलेगा या मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत के अंदर मिलेगा, अल्लाह की शरीयत। हम तो मौत से बेखबर लोग हैं। एक अंसारी साहबी का जनाजा है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे में मौजूद हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है।
اللہ کے پیارے نبی ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر کے حالات کے بارے میں آپ نے غور کیا. آپ رونے لگے. اتنا روئے ابن ماجہ کے الفاظ ہے حتی بلت درا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی، قبرستان کی جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی. آپ اتنا روئے اور روتے روتے آپ نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، اس کی تیاری کرو، یہاں تم کو بھی آنا ہے. ہم تو بڑے سخت دل لوگ ہیں میرے پیارے سے، ہمیں تو قبرستان دیکھ کے موت یاد نہیں آتی. ہمارا نوجوان تو قبرستان میں بیٹھ کے بھی تاش کا پتہ کھیل رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. قبرستان میں بھی ہمیں موت سے ڈر. یہاں اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ موت آئے گی، اور جب موت آ جائے گی ہمارے پاس دنیا میں واپس آنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا. موبائل ڈسچارج ہو جائے ہمیں اطمینان ہوتا ہے چلو دوبارہ چارجنگ میں لگا لیں گے، لیکن غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جب زندگی کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، جب انسان مر جائے گا، دنیا کا کوئی چارجر انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا. اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اے انسان، جب موت تیرے پاس آتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، میری زندگی کو دوبارہ ریچارج کر دے. اے اللہ ایک موقع اور دے دے دنیا میں. کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ تاکہ MBBS کی تیاری کر لے. مجھے کسی نے بتایا مولانا اس پر تھوڑا بولیے گا، یہاں تعلیم کی بڑی کمی ہے. حالات بہت خطرناک ہیں اور ہوں گے میرے پیارے ساتھ. آنے والے وقت میں اس ملک میں اگر آپ کو اپنے حالات بدلنے ہیں تو دو کام آپ کو کرنا پڑے گا. تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا اور معیشت کو مضبوط کرنا. نوکری کرنے کا مزاج مت پیدا کرو، نوکری دینے کا مزاج پیدا کرو. کاروبار میں آگے بڑھو، بزنس میں آگے بڑھو. لاکھوں روپے کی نوکری سے بہتر ہزاروں کا کاروبار ہے. بزنس میں آگے بڑھو، آنے والا وقت بتائے گا. اگر آپ بزنس میں آگے بڑھے، تجارت میں آگے بڑھے تو اس ملک میں آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تجارت میں آگے بڑھیے، تعلیم میں آگے بڑھیے. یہ مزاج بدل دیجئے کہ میں نے مزدوری کی تو میرا بیٹا بھی مزدوری کرے گا. پیٹ پر پتھر باندھ لیجئے مگر بچوں کو تعلیم دیجئے، پڑھائیے میرے پیارے ساتھیوں. بچوں کو آج لوگ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. یہ جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے سماج میں، اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہو جائیں اور لڑکے ان پڑھ اور گنوار رہ جائیں تو یہ لڑکیاں جب ان کو اپنے برابر کے پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملیں گے سماج میں، تو ان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوری ایک ٹیم موجود ہے جو ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہی ہے، ان لڑکیوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے. اگر اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو بچیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لڑکوں کو بھی تعلیم دیجیے. لڑکیوں کو پڑھانا اور لڑکوں کو جاہل بٹھا کے رکھنا، معاف کیجیے، آپ اپنے مستقبل کے لیے گڈھا کھول رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بہت خطرناک گڈھا کھول رہے ہیں. غور کیجیے میرے ساتھ. انسان مر گیا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے کرے اللہ دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس دے. لعلی اعمل صالحا فیما لعلی اعمل صالحا فیما ترضى. اے اللہ مجھے دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے تاکہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے مرنے کے بعد اے اللہ ایک چانس اور دے دے. میں بچی کی شادی کرنے کے لیے چانس نہیں مانگ رہا ہوں، میں مکان بنانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، سرکاری نوکری پانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اے اللہ بہت گناہ کر لیے، بہت پاپ کر لیے، بہت تجھ کو ناراض کر لیا. اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، اے میرے بندے ایسا ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس تیرے زبان سے نکلی ہوئی ایک آرزو ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. انسان مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا. اب کہاں جائے گا وہ؟
وہ برزخ میں جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب عذاب قبر کیسے ہوگا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. مسلمان کو اپنے مردوں کو قبر میں ڈالتا ہے, غیر مسلم کو جلا دیتے ہیں, کوئی پلین میں کریش ہو جاتا ہے, کوئی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے. ارے یہ سوال اٹھانے والوں, تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں؟ جب تم نے اس بات پر ایمان رکھا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, جو پلین میں کریش ہو گیا, جو پانی میں ڈوب گیا, جس کو مچھلی کھا گئی, جو جل کے مر گیا, اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اس کے بدن کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کرے گا اور اس کو دنیا میں کہیں قبر بنا کر کے قبر میں ڈالے گا اور وہاں اس کو قبر کا عذاب دے گا. قبر کے عذاب سے اور قبر کی سختی سے میرے پیارے ساتھیوں سب کو نپٹنا ہے, سب کو قبر سے کے منزل سے گزرنا ہے. مسلمان کو بھی گزرنا ہے, کافر کو بھی گزرنا ہے. قبر کی وہ منزل ہم سب کو دیکھنا ہے میرے پیارے ساتھی. ابھی آپ نے عید الاضحیٰ کا تہوار منایا, ہزاروں روپے کا جانور آپ خرید کے لائے, جانور آپ نے ذبح کر دیا, جانور کی قربانی آپ نے کر دی اور آپ کو اس بات کا بڑا غرور ہے کہ آپ نے قربانی کر لی. ارے آپ نے کس چیز کی قربانی کی؟ گوشت تو آپ نے کھایا, کلیجی تو آپ نے کھایا, کباب آپ نے بنایا, بریانی آپ نے بنائی, خون نالی میں چلا گیا, چبڑا مدرسے میں چلا گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے لیے قربانی کی. آپ نے اللہ کے لیے قربانی اگر کی ہوتی تو آپ اپنی قربانی پر غرور نہ کرتے. میرے ساتھ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے انسان, تیری قربانی کا خون اللہ کیا نہیں جاتا, تیری قربانی کا گوشت اللہ کیا نہیں جاتا, اللہ کیا جاتا ہے تو تیرے دل کا تقوی جاتا ہے. اے انسان, تو موت سے ڈرتا ہے, تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرے گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب اللہ احب لقاءہ, جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے ملنے کی بھی چاہت رکھتا ہے, اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, وہ تو چاہتا ہے کہ موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس کو نیکیوں کا پھل اس کو ملے. موت سے ڈرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے میرے ساتھ. ہاں, موت کی تیاری اگر نہیں ہے تب انسان کو ڈرنا چاہیے. کل میں نے علامہ ابن جوزی کی ایک لائن پڑھی, بڑی اچھی ان کی ایک لائن لگی. علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے المدہش, 1000 پیج کی کتاب ہے, بہت پیاری کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک لائن لکھی, کہا کہ بننا ہے تو ابو بکر کے جیسے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے, نیکیوں کے کاموں میں آگے آگے رہنے والے بنو. بننا ہے تو ابو بکر کے جیسے بنو یا پھر مائز اسلمی کے جیسے توبہ کرنے والے. او شہر پور والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ذرا غور کرو. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے جیسے بنو. ابو بکر صدیق کون تھے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا, ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے مریض کی عیادت کی ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں. نبی نیکی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا. آج مسجدوں کا چندہ ہوتا ہے, جو کروڑ دے سکتا ہے وہ لاکھ دے کے جان چھڑا رہا ہے, جو لاکھ دے سکتا ہے وہ 1000 دے کے جان چھڑا رہا ہے. آج اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی بات ہے, ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ابو بکر پیچھے نہیں بیٹھتے تھے میرے ساتھ. ابو بکر پہلی لائن میں رہنے والے کا نام, نیکی کے معاملے میں پہلی سب میں رہنے والے بنو میرے ساتھ. کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ معاف کرے, نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز کی جان نکالے. نماز پڑھتے ہیں مسجد میں ہر نماز میں ان کی 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ جاتی. اے نماز پڑھنے والوں, نماز ایسی پڑھو
جیسی ابو بکر پڑھا کرتے تھے پہلی صف میں رہنے والے بن جاؤ، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والے بن جاؤ، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کان کھول کے سن لو، قربانی تو بہت کر لیا آپ نے، لیکن قربانی کے پہلے نماز ہے، قربانی فرض نہیں ہے لیکن نماز فرض ہے، اور جب قربانی کرتے ہو تو ایک دعا پڑھتے ہو اور اس دعا میں کہتے ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ آپ قربانی کے پہلے نماز کا نام لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کا نمبر پہلے ہے، قربانی کا بہت بعد میں ہے۔ آپ نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھیں، قربانی لاکھوں روپے کی دیں، آپ کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں کہ بے نمازی کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور قربانی کر رہا ہے وہ اللہ کیا جواب دے گا کہ جو چیز فرض تھی اور 5 ٹائم فرض تھی وہ چھوڑ کر کے آپ قربانی تو کر رہے ہو، بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب کہ آپ نے قربانی کا مطلب نہیں سمجھا۔ بننا ہے تو ابو بکر صدیق کے جیسے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کیجیے، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، جو اس لشکر کے لیے تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، وہ لوگوں جو اس کے لیے تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے گھر آئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا، آدھا گھر چھوڑا، آدھا تھیلے میں باندھا، جھولے میں باندھا، اور لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بہت خوش، آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، وہ بھی جھولا لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی تھیلا لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی لا کے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اے اللہ کے رسول آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اتنا بے وفا تو نہیں ہوں، میں اتنا غدار تو نہیں ہوں، میں اتنا بڑا بے وفا اور نمک حرام تو نہیں ہوں، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے اور میں مال بچاؤں، میں اپنے گھر والوں کی فکر کروں۔ اے اللہ کے رسول میں نے گھر میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا ہے، 1 روپیہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے کوئی مال نہیں چھوڑا، سارا مال لے کے آیا ہوں۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ یہ ابو بکر صدیق تھے۔ عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، بننا ہے تو ابو بکر صدیق کے جیسے، نیکیوں میں آگے بڑھو، نماز میں آگے بڑھو، زکوٰۃ میں آگے بڑھو، صدقہ خیرات میں آگے بڑھو، علماء کی عزت میں آگے بڑھو، مدرسوں کے خدمت میں آگے بڑھو، بننا ہے تو ابو بکر صدیق کے جیسے۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر گناہوں میں ڈوبے ہو، زناکاری میں ڈوبے ہو، شراب میں ڈوبے ہو، بے پردگی میں ڈوبے ہو، بے حیائی میں ڈوبے ہو، تو دوسرا نمونہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے، ماعز اسلمی کے جیسے بن جاؤ۔ ماعز کون تھے؟ ماعز ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، اقیم علیہ کتاب اللہ، میرے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ کر دیجئے، میرے اوپر قرآن کا فیصلہ لاگو کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزائے موت دے دیجئے، اے اللہ کے نبی میں اپنے گناہ کی سزا دنیا میں پانا چاہتا ہوں، میں آخرت میں نہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے جو سزا ہے وہ سزا دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا ان کا منہ سون کے دیکھو شراب تو پی کے نہیں آئے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی شراب نہیں پی گئے۔
آپ نے کہا اچھا جاؤ ہم بعد میں دیکھیں۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، کہیں دماغ کا دورہ تو نہیں چل رہا ہے، کہیں مانسک سنتولن تو نہیں بگڑ گیا۔ صحابی نے آ کے رپورٹ دیا اللہ کے نبی دماغ بالکل ٹھیک ہے، مانسک سنتولن بالکل ٹھیک ہے، دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر ایک دن اور آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا نام مائز بن مالک اسلمی ہے اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، میں شادی شدہ آدمی ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے موت کی سزا دے دیجئے، میرے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ لاگو کر دیجئے۔ آپ نے کہا مائز سوچ سمجھ کے بتاؤ تم نے زنا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تم نے اس عورت کو ٹچ کیا ہو، صرف چھو لیا ہو، صرف کس کر لیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں تم کسی غلط فہمی کے شکار ہو؟ ہل زاجاتہا ہل باشرتہا ہل جاماتہا۔ اے مائز غور کر کے بتاؤ تم نے زنا کیا ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے اچھی طریقے سے پورے ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے کہا گٹا کھودا گیا، مائز اسلمی کو گڈھے میں ڈالا گیا، آدھا دھڑ زمین میں ڈالا گیا، آدھا باہر رکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں زنا کی بڑی کٹھور سزا ہے، اور دنیا والوں یہ سزا دینا شروع کر دو تمہارے یہاں بلاکار رک جائے گا، تمہارے یہاں زنا رک جائے گا۔ اور اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ ابھی آج میں نے خبر دیکھی کہ باپ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ، 2 بیٹیاں تھی، لگاتار اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ باپ نے زنا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تو سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کا معاملہ ہے، ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاف کرنا، سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اور انٹرنیٹ نے آج دماغوں میں اتنی گندگی بھر دی ہے کہ کیا جوان اور کیا بوڑھا، کیا کنوارا اور کیا شادی شدہ، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، اس موبائل اور سوشل میڈیا نے ذہنوں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج وہ رشتے جو محرمات کے رشتے ہیں، دنیا میں کوئی لڑکی کسی پر بھروسہ کرے یا نہ کرے اپنے باپ پر کرتی ہے۔ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے، اس حالات کو پہنچ گئے کہ آج بیٹی کے باپ بیٹی کے ہاتھ، باپ کے ہاتھ بیٹی کے گریبان تک پہنچ گئے، بھائی کے ہاتھ بہن کے گریبان تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے جو سزا دی تھی، اسلام نے عورت کو حکم دیا وہ نکلے تو پردے میں نکلے، اسلام نے مردوں کو حکم دیا کہ راستہ چلو تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلو، اور اتنی سخت تعلیم کے بعد بھی اسلام نے اگر کوئی زنا کر لے تو کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ دنیا کے جس ملک میں یہ سزا دی جائے گی وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں بلاکار نہیں ہوگا، وہاں ریپ نہیں ہوگا، وہاں حرام ریلیشن شپ نہیں ہوگی، وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر نہیں چلے گا، وہاں لڑکے لڑکیاں ناجائز تعلقات نہیں بنائیں گے۔ یہ سزا بڑی کٹھور سزا ہے، دنیا کو کٹھور لگتی ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں یہی سزا ہے جو دنیا سے جرم کو ختم کر سکتی ہے۔ مائز کو زمین میں گڈھا کھود کے ڈالا گیا اور پتھروں سے مارا جانے لگا۔ جب مائز کا انتقال ہو گیا، مائز کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا مائز کو نکالو، ان کو کفناؤ، اور جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک زانی کا جنازہ پڑھائیں گے، ایک بدکار کا جنازہ اللہ کے نبی آپ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس نے اتنی سچی توبہ کی اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو مدینہ کے 70 گنہگاروں کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اتنی سچی توبہ کر کے آیا ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرات، صداقت نامی ایک لڑکا ہے دھیروا کا، 8-10 سال کا ہے، گم ہو گیا ہے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، کہیں سو گیا ہوگا،
जो लेकर के आया होगा उसको तलाश करना चाहिए। अब बीच में केंदुआ का केंदुआ का है, अभी जेरुआ बताएगा केंदुआ का, चलिए ठीक है, केंदुआ का है। तो कहीं रोता हुआ नजर आए तो स्टेज तक पहुंचा दीजिए। मैंने समझाने की कोशिश की कि तकरीर बीच में मुनक़ता हो जाने से खराब हो जाएगी, थोड़ा कहीं मिल जाए जरा पहुंचा दीजिए। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, माइज असलमी की सच्ची तौबा, नबी ने कहा माइज ने तौबा की है, इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों में बांट दी जाए उनकी तौबा काफी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर गुनाहों में दलदल में फंस चुके हो, अगर गुनाहों में डूबे हुए हो, तो माइज असलमी तुम्हारे लिए एक आइडियल है। सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, तुम बाप के सामने रोगे तो बाप शर्मिंदा करेगा, माँ के सामने रोगे तो माँ शर्मिंदा करेगी, दोस्तों के सामने आंसू बहाओगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। इस कायनात में अगर कोई हस्ती ऐसी है, उसके सामने रोने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, उसके सामने रोने वाला कभी जलील नहीं होता, वो अल्लाह की जात है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के सामने रोना सीख लो। मेरे प्यारे साथियों, रात के सन्नाटे में जाओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक वो आदमी भी होगा, वरजुलुन ज़करुल्लाह खालियन फफ़ाज़तैना, जिसने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। माई असलमी के इंतकाल के बाद कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, और कुछ उलमा ने लिखा कि इसी औरत के साथ माइस ने ज़िना किया था, वल्लाहु आलम। वो औरत आकर के कहती है अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के प्यारे नबी उसको भी टालने की कोशिश करते हैं। वो औरत कहती है अरे अल्लाह के नबी, आप मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, जैसे आप माइस को टाल रहे थे। अरे अल्लाह के रसूल, आप मुझे न टालिए, इन्नी लहुबला, मैं ज़िना करके आई हूं और मैं हमल से भी हूं। बात थोड़ी शर्मनाक है मगर कह देता हूं। मुसलमान इलाके के डॉक्टरों ने बताया, मुसलमान इलाके के लैब चलाने वालों और अल्ट्रासाउंड कराने वालों ने बताया है कि बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां जो स्कूलों में पढ़ती हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं और जवान हैं, उन लड़कियों की बड़ी तादाद शादी के पहले हराम रिलेशनशिप में मुलव्विस है और आकर के अपने हमल को साकित करवा रही और गिरा रही है। ये कौम कहां जाएगी, उम्मत कहां जाएगी? इस उम्मत के ये अमाल है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि हम पर फला जुल्म कर रहा है और फला जुल्म कर रहा है और फला हमको मार रहा है, ऐ मुसलमान, सबसे बड़ा जालिम तू खुद है। तू खुद अपने रब की कितनी नाफरमानी कर रहा है। जरा सोचो मेरे साथियों, एक तो ज़िना हो रहा है और फिर उस बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, हमल को साकित किया जा रहा है। वो औरत कहती है ऐ अल्लाह के नबी, मैं हमल से हूं। आपने फरमाया कि ज़िना तुमने किया है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब मेरे पास। आज मुझे अदालत से भागना चाहता है, पुलिस वालों को पैसा देता है, वकीलों से सौदा तय करता है, अदालत से सौदा तय करता है अपने आप को बचाने के लिए। अरे अल्लाह, ये कैसी अदालत है जहां मुजरिम को भागने का मौका दिया जा रहा है? अल्लाह के नबी 9 महीने के उस औरत को इजाजत दे देते हैं, तो चली जा। औरत चली गई, 9 महीना गुजर गया, साहबा भी भूल गए, अल्लाह के नबी भी भूल गए। 9 महीने के बाद वो औरत आती है और आकर के अपने हाथ में बच्चा लेके आई है। अल्लाह के नबी, मैं वही कामिदी औरत हूँ और ये मेरा बच्चा है, मैं बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। अल्लाह के नबी, अब तो मुझे सजा दे दीजिए, तहरीरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा माँ के दूध के बगैर नहीं रह सकता, जाओ, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, जाओ, जब ये बच्चा दूध छोड़ देगा तब तुम मेरे पास। नबी ने अपराधी को 2 साल का मौका और दे दिया। औरत चली गई, 2 साल का टाइम गुजरा, औरत 2 साल के बाद बच्चे को लेकर के आई। बच्चा दूध छोड़ चुका था, रोटी खाने लगा था।
औरत ने सबूत के तौर पे बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा भी थमाया था। इस हाल में बच्चे को लेके आई, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। कहा अल्लाह के नबी, मैं वही गांव में दी औरत हूँ, मेरा बच्चा रोटी भी खाने लगा है, दूध भी छोड़ चुका है। अरे अल्लाह के रसूल, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, तहिरनी या रसूल अल्लाह। नबी ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। सहाबा से का गड्ढा खोदा गया। औरत के पूरे बदन को पर्दे से, कपड़े से मजबूती से बांधा गया और उसको गड्ढे में ढाला गया। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है, औरत को सजा भी हो रही है तो बेपर्दगी की इजाजत नहीं है। औरत के बदन का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द को नजर आए, इस बात की इजाजत वहां पर भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, इसके बदन को कस करके बांध दो, कपड़े से बांध दो, इस औरत की बेपर्दगी न हो, इसको सजाए मौत दी जाएगी, मगर इसकी बेपर्दगी की इस्लाम में इजाजत नहीं है। ये पर्दे का मामला है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो इस्लाम मरने के टाइम और सजाए मौत के टाइम एक औरत के बदन को दिखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि लड़की, मुसलमान लड़की इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डाले। आज अफसोस की बात है, सोशल मीडिया पर आप देखिए कितने बेगैरत ऐसे बाप हैं जो अपनी लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनकी तस्वीरें और चंद पैसों के लिए और चंद टकों के लिए उनके वीडियो डाल रहे हैं। जवान लड़की है और छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना बदन दिखा रही है और साथ में वीडियो में बाप भी बैठा है और बाप वीडियो को प्रमोट कर रहा है। अल्लाह ऐसे बेगैरतों से हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जो दीन है, उस औरत को पत्थरों से मारने की बात है, रज्म करने की बात है, लेकिन वहां पर भी उस औरत के बदन को अल्लाह के नबी ने कपड़ों से बांधा। उस औरत को कस करके कपड़े से बांधा गया, पत्थरों से मारा जाने लगा, पत्थर उसके बदन पर पड़े, उसके बदन से खून के छींटे उड़े और खून की कुछ बूंदे हजरत खालिद बिन वलीद के बदन पर पड़ गई, उनके कपड़े पर पड़ गई। खालिद बिन वलीद के मुंह से गाली निकल गई, खालिद बिन वलीद के मुंह से गलत लफ्ज निकल गया कि कैसी बदतमीज औरत का, कैसी बदचलन औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, कैसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। अल्लाह के नबी के कानों में खालिद के जुमले